السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے احادیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس کا یہ آخری دن ہے، پھر انشاءاللہ تعالی 10 محرم الحرام کے بعد پھر سے درس تفسیر اور حدیث کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور 10 دن انشاءاللہ تبارک و تعالی گروپ میں جو محرم الحرام کے تعلق سے تقریریں آن لائن ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ بھیجی جائے گی۔ انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آنے والے اسلامی سال کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور آنے والے اسلامی سال خیریت سے گزرے، تمام تر آفات بلیات اور تمام تر مصیبتوں سے، خصوصاً اس وبا سے، دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں منصب دیا ہے، میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ جب منصب ملتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی جاہ و منصب کے حساب کے تعلق سے بھی پوچھے گا کہ اس منصب کو تم نے کیسے نبھایا۔ اسی میں سے ایک منصب امامت کی ذمہ داری ہے، ایک منصب یہ تقریر ہے، خطابت ہے، ان سب کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی نے اوسط میں، معجم الاوسط میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اما قوما فلیتق اللہ ولیعلم انہ ضامن مسئول لما ضمن فإن احسن کان لہ من الاجر مثل اجر من صلی خلفہ وما کان من نقص فہو علیہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کی امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور یہ جان لے کہ وہ ضامن ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اگر اس نے عمدہ طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی امامت کے تعلق سے تو اس کو سب نمازیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں کمی کی تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ امامت یہ ایک منصب ہے دینی اعتبار سے، اور جو شخص بھی اس پر فائز ہوتا ہے وہ دینی نقطہ نظر سے مسلمانوں کی نظر میں ایک تعظیم کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، ایک اچھی حیثیت سے بھی یہ منصب دیکھا جاتا ہے۔ اب اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو جو نماز کی امامت ہے اس میں
مکمل طور سے اس کے مسائل سے واقف ہونا، اگر اس میں کچھ سو ہو، اس میں کچھ کمیاں ہو، تو اس کے پورے کرنے کے طریقے جاننا کہ بھئی نماز میں یہاں سجدے سو ہے اور نہیں تھا اور کر لیا، تو پیچھے جتنے ہیں ان میں سے کوئی پہلے سے ہے، کوئی بعد میں ہے، جسے مسبوق کہتے ہیں، جس کی ایک رکعت چھوٹی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر سجدے سو نہیں تھا اور کر لیا تو جتنے پیچھے ہیں ان کی پہلے سے تھے تو نماز ہو جائے گی، مگر جو بعد میں آئے ایک آدھ رکعت جن کی چھوٹی ہے، سجدے سو نہیں تھا اور کر لیا، تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ مکمل طور سے اپنی نماز اور مقتدیوں کی نماز کی ذمہ داری یہ امام پر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مکمل طور سے شرعی نقطہ نظر سے اس پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کے جملہ جو مسائل ہیں اس سے واقفیت حاصل کرے۔ حضور تاج العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار ماریرہ حضور سید محمد میاں ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو ایک تو یہ خود کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ امام اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نماز کی اصلاح کی بھی کوشش کرے، یا اخلاقاً بھی ذمہ داری، اور مقتدیوں پر بھی ہے کہ وہ اپنی نماز کی اصلاح کرانے کی کوشش کرے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات، مگر کوئی برا نہ لگائے، مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے امام سے سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے۔ حال یہ ہے، ابھی کچھ دیر ہی ہمارے دو شاگرد میرے پاس بیٹھے تھے، وہ میں کافی دیر تربیت کی باتیں کر رہا تھا، تو ادھر کبھی سوال جواب کی محفل ہو جائے اور کہا جائے پوچھئے، تو حقیقت میں ہمیں وہ بھی نہیں آتا کہ ہم کس طرح پوچھیں، کیا پوچھیں، اس لیے کہ یہ سلسلہ ہم سے چھوٹ ہی گیا ہے۔ میں بھی وہ تربیت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ قوم کو پوچھوانے کے لیے بھی سب سے پہلے کچھ مسائل خود بیان کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ سجدے کے تعلق سے، ہاں یہ تشہد کے تعلق سے، ہاں یہ قاعدے کے تعلق سے، قیام کے تعلق سے، اور مسبوق مقتدی ہے جو پیچھے سے آیا ہے اس کے تعلق سے وہ کس طریقے سے مسائل میں کمی کر رہے ہیں، کہاں کہاں ان کی کمیاں ہو رہی ہے۔ ایسے ہی وضو غسل کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، نماز جنازہ کے تعلق سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ پورا محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دو بھی نہیں ملتے جو میت کو صحیح انداز سے غسل دے سکے۔ دونوں طرح کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ میں ابھی اخلاقاً بات کر رہا ہوں، امام اور مقتدی۔ اور یاد رکھیں، ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر مقتدی اپنے شوق کا اظہار کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں، ہم تو جو ہے اس عمر میں موبائل بھی سیکھ لیتے ہیں، کمپیوٹر سیکھ لیتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کوشش، ہمارا دخل اور ہماری محنت کے ساتھ ساتھ ہم سامنے والے کو دے کر کے کچھ سیکھتے ہیں، یا کچھ نہیں تو کم سے کم امام کو شوق تو دیں، جذبہ تو دیں، شکریہ کا انعام تو دیں۔ اور ویسے بھی امام ہم جانتے ہی آج کین ضرورتوں سے دوچار ہوتے ہیں، وہ بھی اخلاقی۔ ایک طرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اماموں کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داری اخلاقاً ہوتی ہے۔ اگر دونوں اخلاقاً اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو پھر شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ میں عام طور سے یہی دیکھتا ہوں کہ بس شکایتوں کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ چل رہا ہوتا۔ اب جب شکایتیں ہوں گی اور دونوں میں سے کوئی پہل نہیں کرے گا تو اس کا حل کیا ہوگا؟ سوائے غیبت کے، سوائے برائیوں کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ماذا اراد بها، کہ جو شخص بھی تقریر کرتا ہے قیامت کے دن اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس کا اس سے کیا ارادہ تھا۔ تقریر کو ہم کہتے ہیں، تقریر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں ثابت کرنا، اپنے عقائد کو ثابت کرنا، اپنے ہم سنی ہیں تو معمولات اہل سنت کو ثابت کرنا، ہم نمازی ہیں تو نماز کے مسائل کو ثابت کرنا، حق کو ثابت کرنا، اجاگر کرنا، قرآن اور احادیث اور مسائل کی روشنی میں اور اقوال ائمہ اور بزرگان دین کی زندگیوں کی روشنی میں اپنے مذہب کو، اپنے مسائل کو، ان سب کو ثابت کرنے کا نام تقریر ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تقریر اس چیز کا نام ہے تو سوچئے، اب جو امام جمعہ کے دن تقریر کرتا ہے اور وہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اگر بد مذہبوں کا رد کرتا ہے تو ہم رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مولانا یہ سب نہیں بولنے کا، یہاں پہ سیدھی سیدھی نماز کی تقریر کرنے کا، شراب کے تعلق سے بولنے کا، جوئے کے تعلق سے بولنے کا۔ امام صاحب نے ایک جمعہ شراب کے تعلق سے تقریر کی، محلے کے شرابی کھڑے ہو گئے، کیا ہم کو ایسا ہی سمجھا ہے؟ اب دوسرے دن پابندی ہوئی، مولانا صاحب اس پر بھی نہیں بولنے کا، جوئے پہ بولے، سود پہ بولے، وہ سب بھی کھڑے ہو گئے۔ اب رے دے کے ہوتا کیا ہے، رہتا کیا ہے قوم میں؟ ہم اگر یہ سب دیکھیں، آج کے جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، اور جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں اور کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل جو تقریر، خطبہ، ان سب کا جو مقصد ہے، ایک تو مقصد میں نے بتا دیا کہ ثابت کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ماذا اراد بہا، پوچھا جائے گا تمہارا ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اب جو بھی مقرر ہیں، اس میں ہوں یا جو بھی ہیں، جو بھی تقریر کرنے والے ہیں، یہ ہے ارادہ اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال، لوگوں کی اصلاح۔ الدین النصح، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اگر بولنے والے کی نیت اصلاح ہے تو میں دور کی بات نہیں کرتا، اپنا تجربہ کرتا ہوں کہ پھر رکاوٹ کرنے والے آتے بھی نہیں ہیں، کچھ ہماری نیتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اس میں طور طریقے جو ہوں وہ احسن انداز سے طور طریقے ہوں۔ اگر انداز ہمارا اچھا ہے تو پھر توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی کی توفیق سے سب ہوتا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، اور اس کو دلوں میں اتارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اس پر ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے اپنی ذمہ داریوں کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا کریم ہم سب کو مل کر دین کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔